السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، ہماری ایک بہت بری عادت ہے، یا بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ ہم کسی کو انکار نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائے، یہ ہو جائے گا آپ کا کام، آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دے، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ اور اگلے بندے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائم ہم خوش کر دے، اور اس کے بعد واقعی میں وہ بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ اس کا کام کرنا ہوتا ہے اور نہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا کام کریں گے۔ تو یہ تقریباً 4-5 منتھ پہلے کی بات ہے، اور میں پاکستان میں تھا۔ مجھے اپنے تھیسس کے سلسلے میں کچھ ڈیٹا چاہیے تھا۔ وہ ڈیٹا تھوڑا سا سینسٹیو تھا، یعنی کہ افغانستان وار کے اوپر تھا، مگر پھر بھی یعنی کہ وہ اویلیبل ڈیٹا تھا، وہ ایزیلی مل سکتا تھا، اور اس سلسلے میں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ تو سب سے پہلے میں ایک بندے سے ملا، اور انہوں نے اس وقت انکار کیا، یعنی کہ انہوں نے بڑی اچھی صاف بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں خود یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایک آپ کے ساتھ لائبریرین ہو جائے گا، اور ایک آپ اپنا کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ بھیج دے، وہ دونوں بندے بیٹھ جائیں گے، 3 منتھ لگے 4 منتھ لگے، وہ ڈیٹا اکٹھا کر دیں گے۔ جب مکمل ہو جائے گا ڈیٹا تو پھر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں خود یعنی کہ ان کے اوپر نظر بھی رکھوں گا کہ وہ ڈیٹا جو آپ کو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اور یہ بڑا زبردست آپشن تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے وہاں پہ 3-4 منتھس تو نہیں گزارنے تھے، میں نے واپس جانا تھا، تو میں نے کہا بالکل یہ زبردست ہے، اور ہم اس طرح سے کر لیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بندے سے میری ملاقات ہوئی، اور اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ ڈیٹا چاہیے۔ وہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ڈیٹا تھا، مگر اس بندے کے مطابق وہ ڈیٹا اس کے پاس موجود تھا۔ تو جب اس کو میں نے کہا کہ میں اس جگہ سے آیا ہوں، اس پرپس کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے جو میرے ساتھ ملنے کے لیے گئے تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ڈیٹا مجھے چاہیے، آپ بتائیں کہ اگر یہ اویلیبل ہے۔ ابھی پروپوزل میرا یعنی کہ فائنل نہیں ہوا تھا، اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو میں اس میں چینجز کر دوں گا، میں بتا دوں گا یونیورسٹی کو کہ یہ ڈیٹا اویلیبل ہے، یہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو جب اس کو میں نے کہا کہ مجھے یہ ڈیٹا چاہیے، اس کے بارے میں آپ بتائیں، اس نے کہا کہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کب؟ کہتا ہے 24 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس ہوگا ڈیٹا۔ اب میں پریشان ہو رہا تھا، میں نے اس سے 2-3 دفعہ پھر کنفرم کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ جب آپ پروپوزل میں ان کو کمٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہوگا جس کا میں انالیسس کروں گا، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی کو سمجھانا یا پروپوزل میں چینجز کرنا، جب وہ سارا سب کچھ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے پروپوزل کا، کہ آپ پھر ان کو کہے کہ نہیں وہ کسی نے مجھے کہا تھا ڈیٹا دوں گا، اب نہیں دیا وغیرہ۔ خیر، تو اس بندے کو میں نے پھر کہا کہ آپ بتائیں، اگر نہیں بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ یہ ڈیٹا کس طرح سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ اور آگے سے وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ چائے پیے، آپ جوس پیے، یہ تو آپ نے جو کام کہا ہے یہ بڑا چھوٹا کام ہے، کوئی بڑا کام ہو تو مجھے بتایا کرو، اور یہ آپ صرف اس کام کے لیے آئے ہیں، آپ جو ہے صرف بتا دیتے، میسج کر دیتے، اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ اور میں دل میں ظاہری باتیں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ تو کمال کر دیا اس نے۔ جو پچھلا بندہ تھا وہ تو کہہ رہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو میں سے کسی کو بھیجو، ایک لائبریرین ہوگا، وہ 3 مہینے لگائیں گے، ڈیٹا آئے گا، اور یہ بندہ تو وہ کہتا ہے میری اپنی ٹیم ہے، آپ کو 24 گھنٹے کے اندر ڈیٹا مل جائے گا، اور کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ تو میں بڑا خوش ہو رہا تھا، اور میں نے ایک غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ میں اس دن خوش تھا، تو میں نے سپروائزرز کو بھی بتا دیا، ان سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ تو بڑا اچھا زبردست کام ہو گیا ہے، مجھے ڈیٹا مل گیا ہے، پلس اس سے ایکسٹرا بھی کچھ چیزیں مل گئی ہیں جو ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا تھیسس کے لیے۔ تو میں نے ان کو بھی بتا دیا، اور پھر اس کے بعد 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، پھر اس بندے کو بتایا کہ وہ ڈیٹا، اس نے کہا اچھا وہ یاد ہے مجھے، کام ہو رہا ہے اس پہ، آپ کو مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2-3 ہفتے پھر گزرے، پھر میں واپس آ گیا، پھر اس کے بعد اس کو میسج بھیجا، اور ابھی تک شاید 4 یا 5 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ وہ ڈیٹا، وہ 24 گھنٹے آئیں گے، وہ ڈیٹا آئے گا، اور وہ میں نے یعنی کہ جیسے میں نے کہا، میں نے پروپوزل میں لکھا ہوا تھا کہ ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا، چونکہ وہ میں لکھ رہا تھا، اس کے بعد چیزیں ہو رہی تھی، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ڈیٹا مل جائے گا، کیونکہ جب بھی اس سے پوچھتا تھا وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، یعنی کہ میں شرمندہ ہو جاتا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا کیوں، وہ اپنے ٹیم کے ذریعے ایک بہت بڑے لیول پہ اس پہ کام کر رہے، تو وہ کہتا تھا بس مل جاتا ہے، آپ کو ای میل آ رہی ہے، آپ اپنا ای میل ID ذرا دوبارہ بھیجنا، اور اس طرح کی باتیں وہ چل رہی تھی۔ اب 5-6 مہینے ہو چکے ہیں، اور اب میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے یا آپ اچھے بندے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، تو اس صورت میں
یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو صاف کہہ دیں کہ نہیں یہ کام نہیں ہو پائے گا، تاکہ اگلا بندہ جو بھی ہے وہ اپنا بندوبست کر لے۔ اور دوسرا اس کا مسئلہ جو ہمارا یہ سارا ہمارا ایشین بیلٹ ہے، جو انڈیا، پاکستان، افغانستان، یہ جو ہم سارے لوگ ہیں، بنگلہ دیش، تو یہ ہماری عادت ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کام نہیں بھی کرنا تو وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اب تو گورے بھی، یعنی کہ وہ یقین کرے، اب وہ انشاءاللہ کا جو مطلب سمجھتے ہیں، ان کے مطابق انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کام نہیں ہونا، اس لیے اس نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے۔ تو یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کو اس کی یہ میننگ سمجھا دی ہے۔ اور اب وہ بھی کبھی کبھار، بلکہ میں نے ان سے بھی سنا ہے کہ جب ان کا نہیں کسی کام کا دل ہوتا تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی کہ میں بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور اسپیشلی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کام نہیں کر سکتے، آپ صاحب بتا دیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔